السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انا معکم محمد عبداللہ المشمر المدرس بأکادمیة آس لاہور. کیف حالکم جمیعا؟ ارجو ان تکونوا بخیر وصحۃ وسلامہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کا ہمارا سبق الدرس الخامس والثمانون 85 نمبر سبق ہے، اور آج کے سبق میں العریضہ، عریضہ یا الطلب درخواست کو کہا جاتا ہے. آج کا سبق اس پورے کورس کا آخری سبق ہے، اور اس سبق میں ہم انتہائی اہم چیز سیکھیں گے. وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر ہمیں بعض دفعہ عربی میں درخواست لکھنی پڑتی ہے، اور بالخصوص جو ہمارے اسکول و کالج مدارس کے طلباء ہوتے ہیں ان کے لیے بعض دفعہ پیپروں میں بھی یہ درخواست آتی ہے. تو آج کا اگر سبق آپ انتہائی اہتمام سے سمجھ لیتے ہیں تو تقریباً 4 درخواستیں آپ آج ہی لکھنے پر قادر ہو جائیں گے. اور اگر آپ اس سے مزید بھی بڑھانا چاہیں گے تو میں آپ کو اس کا ایک فارمولہ ذکر کروں گا. صرف وہ فارمولہ استعمال کرتے ہوئے آپ مزید بھی درخواستیں لکھ سکتے ہیں. بنیادی طور پر کسی بھی درخواست کے اندر جو ہے وہ اس کا پیٹرن یا اس کی ترتیب اہم ہوتی ہے. تو آج کے اس سبق میں آپ کے سامنے اس کو بھی ذکر کیا جائے گا. اس لیے آج کا سبق چونکہ آخری سبق ہے اور اس کورس کا آخری سبق ہے، اس لحاظ سے آج کا کورس انتہائی اہم بھی ہے، اور مزید یہ ہے کہ عام سبقوں کی بنسبت آج کا سبق تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا، لیکن انتہائی مفید ہونے کی وجہ سے اس کو ہم نے آخر میں ذکر کیا ہے تاکہ ہر بندہ، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا شخص اس سے استفادہ کر سکے. تو آئیے کہ ہم درخواست کیسے لکھتے ہیں. تو عریضہ کا مطلب ہوتا ہے درخواست، یا اس کی جگہ پر طلب عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کو بھی درخواست ہی کہا جاتا ہے. تو سب سے پہلے ہم جہاں پر ہم لکھتے ہیں جناب محترم جناب فلاں فلاں اردو میں، تو اس کے لیے ہم لکھیں گے. ذرا اس کو بہت اہتمام سے دیکھ لیں، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس پورے پیٹرن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے پاس ایک کاپی رکھ لیں اور اپنی پینسل رکھ لیں. جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے تو اس کو آپ نے سمجھنا ہے. اور آج کے اس مختصر سبق کے اندر آپ 4 درخواستیں تو کم از کم عربی زبان میں لکھنے پر قادر ہوں گے. ایک ان میں سے ہوگی ضروری کام کی، اور ایک یہ ہے کہ شادی وغیرہ کے حوالے سے، اور ایک بیماری کی درخواست ہوگی، اور اگر خدا نخواستہ کوئی فوت ہوتا ہے تو اس وقت ہم چھٹی لیتے ہیں، اس کی درخواست ہوگی. تو 4 مشہور درخواستیں ہم آپ کی خدمت میں آج ذکر کریں گے. تو آئیے، الی فضیلۃ المسئول. الی فضیلۃ المسئول، مسئول کہتے ہیں امیر کو یا ذمہ دار کو. تو ان کی فضیلت میں یعنی ان کی جناب میں، یہاں پر جو میں نے یہ خالی جگہ چھوڑی ہوئی ہے یہاں پر آپ نے ان کا نام لکھنا ہے، ان کا نام لکھنا ہے. یاد رکھیے، یہاں پر ایک اصولی طور پر ذہن رکھیں کہ یہ جو ہم اردو میں مثلا ہم لکھتے ہیں کہ جناب پرنسپل صاحب، جو صاحب کا لفظ ہے وہ عربی زبان میں اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس لیے اس کی جگہ پر آپ نے یہاں پر نام لکھنا ہے، اور نام لکھنے کے بعد یہاں پر حفظہ اللہ، حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اس کو آپ کر سکتے ہیں. تو آگے آئیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے وبعد، یعنی سلام کے بعد. آگے یہ والا جو حمزہ کے نیچے نقطہ لگایا ہوا ہے، اس کا یہاں پر لگانا بہت ضروری ہے. بعض دفعہ ہم جب ایف اے اور بی اے وغیرہ میں آپشنل جب ہم عربی رکھتے ہیں یعنی اختیاری مضمون کے طور پر رکھتے ہیں تو اس میں بعض دفعہ ایسی درخواست آتی ہے، اور درخواست کا ایک پیٹرن ہوتا ہے، اس کے الگ سے نمبر ہوتے ہیں. تو اس میں آپ نے اس کے بعد یوں لکھنا ہے افیدکم. افیدکم کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے علم میں اضافہ کرتا ہوں، آپ کو اس بات کی سے آگاہی کرتا ہوں بِأَنِّی کہ بے شک میں الطالب اسٹوڈنٹ، یہاں پر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، الدارس پڑھنے والا ہوں یا پڑھتا ہوں، فی الصف الاول، صف کہتے ہیں کلاس کو، الاول کا مطلب پہلی کلاس میں. اور اس کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں الاول فی الصف الثانی، دوسری کلاس میں، فی الصف الثالث،
تیسری کلاس میں رابع جو میں نے سب سے پہلا اس کورس کا سبق پڑھایا تھا اس میں میں نے یہ سارے عدد کو ذکر کیا تھا، تو اسی حساب سے یہاں پر بدلتے چلے جائیں۔ اگر آپ 9ویں کلاس میں پڑھتے ہیں تو فی الصف التاسع، اور اگر آپ 10ویں میں پڑھتے ہیں تو فی الصف العاشر یوں لکھیں گے۔ اسی طرح جو ہمارے ہاں درس نظامی ہے تو بعض دفعہ ہم اولا، ثانیہ، ثالثہ اردو میں بولتے ہیں، لیکن اس کو عربی زبان میں یوں نہ بولا جائے۔ ہم بعض دفعہ ساتھی لکھتے ہیں الدرجۃ الاولی، الدرجۃ الثانیہ، یوں نہ لکھیں، بلکہ الصف الاول، الصف الثانی، الصف الثالث، الصف الرابع، کہ پہلی کلاس، دوسری کلاس، تیسری کلاس، یوں اس کو لکھیں۔ اس کے بعد ہے قد۔ قد کا مطلب ہوتا ہے تحقیق۔ داہمنی امر طارئ، داہمنی امر طارئ، کہ آپ نے اپنا تعارف کروا دیا، کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں یہ بھی ذکر کر دیا۔ اب آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے، آپ درخواست کیوں لکھ رہے ہیں؟ تو قد داہمنی، تحقیق مجھے لاحق ہوا ہے، امر طارئ، کوئی ایمرجنسی کام، یہ ایمرجنسی کام کی درخواست ہے۔ جب آپ نے وہ لکھنی ہوگی تو آپ کہیں گے قد داہمنی امر طارئ، کہ مجھے ایمرجنسی کام کی کوئی لاحق ہوا ہے۔ فمست بی الحاجہ، یہ میں نے اس کو انڈر لائن اس لیے کیا ہوا ہے، ادھر بھی سرخ لائن لگائیے، ادھر بھی سرخ لائن لگائیے، اس کی ایک خاص وجہ ہے، وہ میں آپ کو ذکر کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہے فمست بی الحاجہ، تحقیق مجھے ضرورت پیش آئی ہے، الی اخذ رخصت، رخصت کو عربی زبان میں بھی رخصت ہی کہتے ہیں، تو الی اخذ رخصت، رخصت لینے کے لیے، یعنی مجھے ایمرجنسی کام پڑا ہے جس کی وجہ سے مجھے رخصت لینی پڑی ہے۔ قدرھا، اس کی مقدار، یعنی وہ کتنی ہے، ثلاثۃ ایام، کہ اس کی مقدار جو ہے وہ 3 دن ہے۔ اگر آپ 4 دن کرنا چاہتے ہیں تو وہی 4 لگائیں اس کے ساتھ، اور آگے ایام جمع ہے یوم کی، اور یوم دن کو کہا جاتا ہے، ثلاثۃ ایام۔ اور اس کے بعد اگر آپ 5 لگانا چاہتے ہیں تو خمسۃ ایام، اور اگر 6 لگانا چاہتے ہیں تو ستۃ ایام۔ اسی طرح یہاں پر تبدیل کیا جا سکتا ہے اس کو۔ فارجو، پس میں امید کرتا ہوں، من سماحتکم، آن جناب سے، آسان لفظوں میں اس کا ترجمہ سمجھے کہ آن جناب سے میں امید کرتا ہوں، ان توافقوا، کہ آپ موافقت اختیار کریں، ایگری ہو جائیں، علی ھذا طلب، اس درخواست پر، جو میں نے آپ سے درخواست کی ہے آپ اس میں میرے ساتھ ایگری کریں، یعنی مجھے چھٹی دے دیں، مجھے رخصت دے دیں۔ وَلَكُمْ جزیل الشکر والتقدیر، آپ کی، جہاں ہم اردو میں لکھتے ہیں آپ کی عین نوازش ہو، اس کے لیے ہم نے اسے یوں لکھنا ہے۔ تو اب دیکھیے الی فضیلت المسئول، اس کے بعد یوں سلام لکھنا ہے، اس کے بعد یہ لگانا ہے، اس کے بعد یہ کرتے کرتے آپ نے درخواست کے بالکل بائیں طرف نیچے المقدم، یہ دیکھیے پیٹرن چیک کر لیں آپ پورے طریقے سے۔ المقدم، مقدم کا مطلب ہے آگے پیش کرنے والا، یعنی درخواست آگے دینے والا۔ یہاں پر آپ اپنا نام لکھیں گے، اور اس کے بعد التاریخ ڈال کر یہاں پر آپ وہ جو دن جس میں آپ درخواست لکھ رہے ہوں گے اس کو یہاں پر لکھیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ایک پیٹرن آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے صرف اور صرف اب فارمولہ کیا ہے جو میں نے آپ سے ذکر کرنا، انتہائی آسان ہے۔ اگر آپ اس کو ایک درخواست کو یاد کر لیتے ہیں تو آپ بہت ساری درخواستیں بہت آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ یوں سمجھے کہ یہاں سے لے کر یہاں 1 2 3 4 5 6 لائنیں اگر آپ یاد کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے کئی ساری درخواستیں لکھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تبدیلی کیا کرنی ہے؟ تبدیلی صرف یہ جو میں نے لائن انڈر لائن اس کو کیا ہوا ہے، یہاں پر آپ نے جملہ بس تبدیل کرنا، باقی پوری یہ درخواست یوں کی یوں ہی رہے گی۔ ابھی بھی چند دن پہلے مجھے کئی سارے ساتھیوں نے جب 9ویں کے امتحان ہو رہے تھے اور 10ویں کے ہو رہے تھے تو اس میں بھی مجھ سے درخواستیں منگوائی ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ کو ضرورت کے وقت یہ کام آ جائے تو اس کو اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں، اور کسی کو پڑھانا پڑے، پڑھنے والے بھی اور جو پڑھاتے ہیں ان کو بھی مشکل پیش نہ آئے، اس کو اپنے پاس رکھ لیں۔ اب یہ والا جو حصہ ہے اس کی جگہ پر ہم نے کچھ اور چیزوں کو لگانا ہے، تو آئیے اب درخواستوں کو تبدیل کرتے ہیں، صرف اسی جگہ پر آپ نے اس کو تبدیل کرنا۔ اچھا، یہاں پر ہے اصبت بالحمى الشدیدہ، اصبت کا معنی ہے مجھے پہنچا ہے الحمى، یہ عبارت پہلے بھی گزر چکی ہے بیماریوں کے اس میں، الشدیدہ یعنی مجھے سخت بخار ہوا ہے، تو آپ نے یوں کہنا ہے فی الصف الاول اصبت بالحمى الشدیدہ، اتنی عبارت یوں لے کر آئیں گے، پھر فمست بی الحاجۃ الی اخذ رخصت، جتنی آپ نے لینی ہوگی وہ درخواست لکھیں، آپ کی درخواست مکمل ہو جائے گی۔ تو اگر سخت بخار ہوا ہے تو یہ پہلی والی عبارت میں اس کو پڑھ دیتا ہوں، اصبت بالحمى، ہا کے ساتھ، بالحمى
الشدیدہ کہ مجھے سخت بخار ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے اگر آپ کے بھائی کی یا کسی بھی قریبی عزیز کی شادی ہے تو آپ شادی کی درخواست دینا چاہتے ہیں، تو وہی بالکل اسی جگہ پر اتنے جملے میں قد اقترب موعد زفاف اخی کہ میرے بھائی کی شادی کا وقت قریب آ چکا ہے، فمست بی الحاجہ الی اخذ رخصت، بس پھر وہی جملہ ہوگا۔ تو یہ والا جملہ تو یہ گویا کہ ہماری ایک درخواست وہ، دوسری یہ، اور تیسری یہ درخواست ہو گئی کہ اچھا یہاں پر زفافی اخی، اگر آپ کے چچا کی شادی ہے تو چچا کو عربی زبان میں عم کہتے ہیں، تو اس کے لیے یہاں پر آ جائے گا زفافی عمی، اور صدیق کو عربی زبان میں دوست کہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں زفافی صدیقی کہ میرے دوست کی۔ تو یہاں پہ بھی تبدیلی آپ بہت زیادہ کر سکتے ہیں اس میں۔ چوتھی درخواست آج کے سبق کی یہ ہے قد توفی احد من اقربائی، اگر خدا نخواستہ کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے، اس میں کبھی کوئی چچا ہو، خالہ ہو، یا کوئی بھی قریبی رشتہ دار، ظاہر سی بات ہے کہ اس دنیا سے ہر شخص نے جانا ہے تو بعض دفعہ ہمیں اس کی اجازت لینی پڑتی ہے، تو یوں بولیں گے قد توفی، تحقیق فوت ہو گیا ہے، احد من اقربائی، اقربا کہتے ہیں قریبی رشتہ داروں کو، میرے قریبی رشتہ داروں میں سے ایک فوت ہو گیا ہے، فمست بی الحاجہ الی اخذ رخصت، تو آپ نے جب کاپی پر لکھ لیا تو ان چار عبارتوں کو اس انداز سے الگ سے لکھ لیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چار تو درخواستیں آپ کی جو عام طور پر ہمارے ہاں استعمال ہوتی ہیں، تو وہ آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ تیار ہو جائیں گی۔ اور مزید بھی اگر آپ کو کچھ اور درخواست لکھنی ہو، اچھا یہ بہت میں نے اس کو مختصر انداز میں ذکر کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم بہت ساری درخواستوں کو زیادہ لکھ سکیں، تو صرف تبدیلی آپ کو اسی جملے کے اندر کرنی ہے، اس جگہ پر ان جملوں میں سے کوئی ایک اٹھا کر رکھیں تو آپ کی درخواست لکھی جائے گی۔ پھر بھی اگر مزید آپ کسی اور چیز کی درخواست چاہتے ہیں تو مجھے میسج کر کے اور آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، جس چیز کی بھی آپ درخواست مزید، تو ہوگا وہ ایک جملہ ہی یا زیادہ سے زیادہ 2 جملے ہو جائیں گے، اس سے زیادہ وہ نہیں ہوگا، باقی پورا پیٹرن اس کا درخواست کا میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ بہت امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ والا سبق آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا اور آپ اس سے استفادہ بھی کریں گے اور آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر کوئی چیز مشکل ہو تو آپ مجھے واٹس ایپ نمبر پر بتا دیجئے، اور کوشش کریں کہ یہ 4 ورقوں پر، 4 پیجز پر الگ الگ 4 درخواستیں لکھ کر کے مجھے بھیج دیں تاکہ میں ان کو چیک کر لوں، اور چیک کرنے کے بعد آپ کو اگر کہیں کوئی غلطی ہوگی تو پریکٹس سے انسان کافی ساری چیزیں سیکھ لیتا ہے۔ تو آج کا جو ہم نے کافی عرصہ پہلے ایک کورس شروع کیا تھا آسان انداز میں عربی سیکھیے، اس کا یہ آخری سبق ہے، اور اس آخری سبق کے اختتام پر ہم آپ حضرات کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بہت سارے ساتھیوں نے بہت باقاعدگی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو سیکھتے رہے اور ساتھ ساتھ تدریب اور مشق بھی کرتے رہے۔ تو بعض ساتھیوں کو، بلکہ کل ہی میرے ایک یعنی ساتھی کا مجھے آیا کہ بعض ساتھیوں کو یوٹیوب پر یہ سبق ترتیب سے نہیں ملتے، تو میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ جب یوٹیوب پر جاتے ہیں تو وہاں پر پلے لسٹ میں آ جائیں، تو وہاں پر ایک پوری پلے لسٹ میں آپ کو یہ 85 سبق مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ان 85 سبق میں اب انشاءاللہ اس کورس کے بعد ہم ایک اگلا کورس شروع کریں گے جو اس سے کچھ مختلف ہوگا، اور اس میں ہم جامعہ ام القریٰ مکہ المکرمہ کی ایک بڑی یونیورسٹی ہے ام القریٰ کے نام سے، ان کے ہاں ایک ایسی کتاب ہے جس کا نام ہے الکتاب الاساسی۔ وہ ان لوگوں کو پڑھائی جاتی ہے جو عرب تو نہیں ہیں لیکن عرب ممالک میں وہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو وہ ان لوگوں کو وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ ہم اسے انتہائی مفید پاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عربی زبان نہیں جانتے ہیں، بہت بنیادی چیزوں سے شروع کر کے آہستہ آہستہ وہ لیول بڑھاتے چلے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب میں اپنے یوٹیوب چینل میں 2 پلے لسٹیں بناؤں گا، ایک میں یہ والا پورا کورس پڑھا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، یہ جس ترتیب سے میں نے یہ کورس پڑھایا ہے، اگر کوئی بھی ساتھی ترتیب سے اس کو کوشش کرے گا، مثلا پہلے والا سبق، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس ترتیب سے آئے گا، تو بہت امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ 70-75% اگر بہت محنت کریں گے، تدریب کریں گے، تو تقریباً 80% تک آپ عربی زبان میں اظہار ما فی الضمیر کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ تو اگلی جو دوسری پلے لسٹ ہوگی اس میں انشاءاللہ تعالیٰ الکتاب الاساسی کے اسباق وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ڈالنا شروع کروں گا، اور وہ بھی ایک ترتیب کے ساتھ چلنا شروع ہوں گے۔ بس اسی کے ساتھ میں آپ سے آخری گزارش بھی کروں گا، چونکہ یہ کورس مکمل ہو چکا ہے،
تو مزید اپنے ساتھیوں کو بھی اس حوالے سے ترغیب دیں اور اس کی طرف رہنمائی کریں کہ تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کر سکیں اور عربی کے ساتھ جو ہمارا ٹوٹا ہوا رشتہ ہے وہ دوبارہ سے جڑنا شروع ہو اور ہم قرآن و حدیث کو آسانی سے سمجھنے کے قابل ہو سکیں۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔